Quran chapter 67, verses 15 to 17. Title is Believe in God and Fear Him. Lesson 3302. Chapter Mulk, that is the sovereignty. I seek refuge in Allah from Satan, the outcast. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Verse 15. He it is who has made the earth subservient unto you. So walk in the paths thereof, and eat of his providence, and unto him will be the resurrection of the dead. Verse 16. Have ye taken security from him who is in the heaven, that he will not cause the earth to swallow you, when, lo, it is convulsed. Verse 17. Or have you taken security from him who is in the heaven, that he will not let loose on you a hurricane, but ye shall know the manner of my warning? Commentary. The first work of the mankind must be to know his Creator and Lord. It is commanded, Allah is that who made the earth tame for you. Now you can walk among its slopes and heights, eat provision from that which Allah Almighty has produced from the land for you, but you must bear in mind that you will have to be reproduced after death and presented in his court on the day of resurrection. Understand it thoroughly, that everything of the heavens and the earth is under his command and obeys his every order. Do never consider that you are perfect ruler of the earth. Fear him every time, lest the earth begin to quake and swallow you by the command of Allah Almighty, or he send upon you such a storm of stones by which you are ruined. Be careful always, and do never any such work which is forbidden by him. You cannot be saved if he is angry with you, and any disaster can come upon you any time in the world, and you can be perished. But the painful torment of the judgment day will be separate from it. Believe in it, otherwise the time is near to come when the hour will be before you, from which you are being frightened, and then you will be unable to do something. اردو میں سماعت فرمائیے. عنوان ہے اللہ کو مانو اور اس سے ڈرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هو الذی جعل لکم الارض ذلولا فامشوا فی مناکبها وکلوا من رزقه وإلیہ النشور. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. وہی ہے جس نے تمہارے آگے زمین کو پست کیا. اب چلو پھرو اس کے کندھوں پر اور کھاؤ اللہ کی دی ہوئی روزی. اسی کی طرف زندہ ہو کر جانا ہے. کیا تم اس سے جو آسمان میں ہے نڈر ہو گئے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دے؟ پھر تبھی وہ لرزنے لگے، یا نڈر ہو گئے اس سے جو آسمان میں ہے کہ تم پر پتھروں کا میم برسا دے؟ سو جان لو گے کیسا ہے ڈرانا میرا. ذلول متی فرما بردار. شخص کا صیغہ ہے زال لام لام سے. ذلتن کے معنی نچائی پستی. ذلول نیچا پست حکم
حکم بردار. ناقب کندھے، منکب کی جمع ہے جس کے معنی کندھا ہے. مناقب سے مراد زمین کے اٹھے ہوئے حصے، پہاڑیاں ہیں. باقی الفاظ پہلے گزر چکے ہیں. انسان کا پہلا کام دنیا میں یہ ہے کہ اللہ کو پہچانے. خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی تو ہے جس نے زمین کو تمہارے لیے مسخر اور تابع فرمان کر دیا. اب تم اس کے اونچے حصوں تک چل پھر سکتے ہو. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں سے جو تمہارے لیے پیدا کیا اس میں سے کھاؤ، مگر یاد رکھو کہ مر کر پھر جینا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے. اور خوب سمجھ لو کہ زمین پر بھی آسمان کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم چلتا ہے. یہ مت سمجھو کہ تم زمین کے پورے حاکم ہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین لرزنے لگے اور تم اس کے اب اللہ نے زمین میں سے جو تمہارے لیے پیدا کیا اس میں سے کھاؤ، مگر یاد رکھو کہ مار کر پھر جینا ہے اور اللہ ہی کے سامنے پیش ہونا ہے. اور وہ سمجھ لو کہ زمین پر بھی آسمان کی طرح اللہ تعالیٰ ہی کا حکم چلتا ہے. یہ مت سمجھو کہ تم زمین کے پورے حاکم ہو. اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے زمین لرزنے لگے اور تم اس کے اندر دھنس جاؤ، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارے اوپر ایسی سخت آندھی بھیج دے کہ وہ پتھر برسا کر تمہیں تباہ کر دے. ہمیشہ خیال رکھو کہ تم سے ایسا کوئی کام نہ ہونے پائے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہو گیا تو پھر تمہاری خیر نہیں. تم پر دنیا ہی میں عذاب آ سکتا ہے اور نہیں تو آخرت میں تو سزا مل کر رہے گی. ان باتوں پر یقین کرو ورنہ وہ وقت قریب ہے جب یہ باتیں جن سے تمہیں ڈرایا جا رہا ہے تمہارے سامنے آ جائیں گی اور پھر تم کچھ نہ کر سکو گے. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامی الکریم.